نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حجر اسود مبارک پتھر کی دکھوں بھری داستان آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ داستان جس کو سن کر اللہ کے عاشق بندے کے خانہ کعبہ اور حجر اسود کے ساتھ محبت کرنے والے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہانی جس کو کروڑوں مسلمان نہیں جانتے ہیں، آج آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ واضح رہے کہ حجر اسود مبارک کے اندر ایسی زبردست قدرتی مقناطیسی کشش موجود ہے کہ ہر ملک و قوم اور رنگ و نسل کے لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ عالی شان پتھر جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے جسے سیدنا آدم نبی علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشہ میں نصب فرما دیا۔ طوفان نوح میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ شریف جو تھا اس کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اس وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانت کے طور پر رکھا گیا۔ وہ پہاڑ جو خانہ کعبہ سے بالکل قریب ہے، وہاں پر اس کو رکھ دیا گیا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ یہ تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی، عالی مرتبت، مقدس اور متبرک یاقوت بد کردار و بد افعال لوگوں کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار اور ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بار بار حوادثات کا شکار ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانہ خلافت میں جب حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، آگ لگ گئی، تو اس وقت بھی یہ پتھر مبارک جو ہے وہ ڈیمیج ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 3 بڑے حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی میں مڑوا دیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، بڑی تلخ اور حقیقت پر مبنی داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ 317 میں جب مکہ مکرمہ کرامتا کے دستے تصرف میں آیا، اور کرامتا کون تھے؟ یہ بدبخت فرقہ جو ہے، یہ اسماعیلی فرقے کی ایک شاخ تھی شیعوں کی۔ تو ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے، جو کرامتا کا سردار تھا بدبخت، حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ اللہ کی لعنتیں ہوں اس بدبخت پر۔ 8 ذوالحجہ 317 کو اس قدر قتل عام کیا کہ مبارک حاجیوں کی لاشوں سے زمزم کا کنواں بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیا، جس میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس بدبخت نے یہ سارا کھیل میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اس کو اکھاڑنے، نمبر 2 مقام ابراہیم کو اٹھانے، نمبر 3 حجر اسود کو چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ کتنے ہزاروں افراد کو، مسلمانوں کو تہہ تہہ کر دیا، خون کی ندیاں بہہ نکلی۔
دو آدمی اس مذموم حرکت کے لیے خانہ کعبہ شریف پر مگر آنے واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے دست تصرف سے مامون رہا، کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذوالحجہ 317 ہجری بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر ہجر سے باروز بدھ 10 ذوالحجہ 339 کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی بھی معجز نما طریقہ پر ہوئی۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر لنگ پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں کے ساتھ مل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دیا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل جائے یا پھٹ جائے وہ حجر اسود نہیں، حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوحہ منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم مردود ابو طاہر چیچک کے عارضہ میں مبتلا ہوا اور اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ ظالم واصل جہنم ہو گیا۔ یہ مرقات کے اندر بھی یہ سارا حوالہ موجود ہے۔ علامہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ ابو طاہر کرامتی بدبخت کو ابرہہ کی طرح بیت اللہ کی بجائے اپنے شہر ہجر میں حج کا اجتماع کرنے کا جنون دماغ میں پیدا ہوا۔ اس نے اس غرض سے ایک عالی شان محل بنوایا جس کا نام دارالہجرہ رکھا۔ چنانچہ 317 میں حج کے ایام میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں اور احرام کی حالت میں حاجیوں پر دستے ستم اور ظلم دراز کیا، حد یہ کہ حرم محترم کے اندر بھی بے دریغ قتل کیا۔ شہر کے علاوہ گرد و نواح میں قتل عام کا بازار گرم کیا۔ 30,000 بے گناہ انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس قدر روح فرسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ وہ ظالم کہتے تھے کہ تم سنی لوگ کہتے ہو کہ من دخلہ کان آمنا، بتاؤ اب امن کہاں گیا؟ علامہ ابن خلدون رقم تراز ہیں۔ ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دیے، حجر اسود کو اکھاڑ کے ساتھ لے گیا، اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو خوب لوٹا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سال سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ خلافت کی عمراء نے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح حجر اسود واپس آ جائے۔ انہوں نے 50,000 دینار سرخ کی پیشکش بھی کی، مگر کرامتی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ اس خیال فاسد پر قائم تھا کہ یہ ناپاک جسارت اپنے امام عبید اللہ المہدی والی افریقہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب منصور اسماعیل نے کیروان سے حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ شدت سے کیا اور ادھر عبید اللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو سختی سے ڈانٹا، اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے مجبوراً 339 ہجری میں واپس کرنا پڑا، جبکہ اس سے قبل خلافت مستقفی کی جانب سے 50,000 دینار کی عوض بھی واپسی کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ کرامتہ شیعہ اسماعیلیہ کا دوسرا لقب ہے، یعنی شیعہ اسماعیلیہ کو کرامتہ یا کرامتی کہا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد الساری میں یہ موجود ہے۔ موافق نامی کتاب میں ہے کہ کرامتہ شیعہ رافضی کے ایک گروہ اسماعیلیہ کے لقبوں میں سے ایک لقب ہے، اور ہجر جیسا کہ بحرین میں ہے،
اسی طرح یمن کے ایک شہر کا نام بھی ہجر ہے، اسی لیے بعضوں نے بحرین سے تعبیر کیا اور بعضوں نے یمن سے، لیکن دونوں شہر قریب قریب ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کی اہمیت یہ ہے کہ حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ جس مسلمان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف نصیب نہیں ہوا لیکن اس نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا تو اب اس نے اللہ اور اس کے رسول سے بیعت کا اعزاز حاصل کر لیا۔ جامع صغیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ سکے گا اور زبان ہوگی جس سے وہ بول سکے گا، اور یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اس کو بوسہ دیا۔ ابن ماجہ شریف۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اپنے مبارک ہونٹوں سے اس کا طویل بوسہ لیا، یعنی لمبا بوسہ لیا، ہونٹ اس کے اوپر رکھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے۔ جب فارغ ہو کر دیکھا تو حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، تو آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا، عمر یہی جگہ ہے جہاں آنسوؤں کی ندیاں بہائی جاتی ہیں۔ ابن ماجہ شریف۔ اور مکہ معظمہ میں اس پتھر کی بڑی اہمیت ہونے کی وجہ سے حضرت آدم نبی علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو مکہ میں بیت اللہ کے ایک گوشہ پر نصب فرمایا تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے گوشہ پر ہی بوسہ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ میں ہی اس کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت اس کے شرف کو، اس کی عزت کو، اس کے مقام و مرتبہ کو اور زیادہ بڑھائے۔